السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ملک کی دارالحکومت دہلی میں بے حد خراب ہوا ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اس کے پیش نظر مرکزی آلودگی کنٹرول بورڈ نے لوگوں کو باہر جانے سے گریز کرنے کا مشورہ دیا۔ شدید فضائی آلودگی کے پیش نظر سرکاری اور نجی دفاتر کو گاڑیوں کے استعمال کو کم از کم 30% تک کم کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ہفتے کی صبح دہلی کی ہوا کا اوسط 499 ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے، جو کل سے بھی بدتر ہے۔ در حقیقت قومی دارالحکومت نے جمعے کو سیزن کا اپنا بدترین ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا تھا۔ دہلی نے اپنا 24 گھنٹوں کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس شام 4 بجے 471 پر ریکارڈ کیا تھا، لیکن ہفتے کی صبح اس ایئر کوالٹی انڈیکس 499 ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جو اب تک کا سب سے بدترین ہے۔ اتر پردیش حکومت کی جانب سے متعدد شہروں اور ریلوے اسٹیشنوں کا نام بدلنے کا سلسلہ اب ایک اور بی جے پی کی حکومت والی ریاست مدھیہ پردیش تک پہنچ گیا ہے۔ شیوراج سنگھ چوہان حکومت نے مرکزی ہوم سیکریٹری کو ایک خط لکھا ہے، جس میں مدھیہ پردیش کے دارالحکومت بھوپال کے حبیب گنج ریلوے اسٹیشن کا نام بھوپال کی آخری گوئند رانی کملا پتی کے نام پر رکھنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی 15 نومبر کو مکمل طور پر جدید ترین عالمی معیار کے حبیب گنج ریلوے اسٹیشن کی نقاب کشائی کریں گے، جو 100 کروڑ روپے کی لاگت سے پی 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 ماڈل پر جدید بنایا گیا پہلا ریلوے اسٹیشن ہوگا۔ ملک میں کورونا کی وجہ سے ریگولر ٹرینوں پر پابندی لگا دی گئی تھی، اس کے بجائے خصوصی ٹرینیں چلائی جا رہی تھی، لیکن اب چونکہ کورونا بھی قابو میں ہے اور حالات میں بھی کافی بہتری آئی ہے، ایسے میں ایک بڑا فیصلہ لیتے ہوئے وزارت ریلوے نے دوبارہ باقاعدہ ٹرینیں شروع کر دی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ چند روز میں 1700 سے زائد ٹرینیں معمول کی ٹرینوں کی طرح بحال کر دی جائیں گی۔ ایک سرکولر میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اب دوبارہ کووڈ سے پہلے کی شرحیں لاگو کر دی جائے گی، یعنی خصوصی کرایہ جو اب تک ادا کیا جا رہا تھا اب بدل جائے گا اور پھر باقاعدہ کرایہ ادا کرنا پڑے گا۔ ان سب کے علاوہ اب جنرل ٹکٹ کا نظام بھی ختم ہونے جا رہا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اب صرف ریزرو اور ویٹنگ ٹکٹ والوں کو ہی سفر کرنے کی اجازت رہے گی، جنرل کلاس والے ٹکٹ موجود نہیں رہیں گے۔ اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ پہلے سے بک کرائے گئے ٹرین ٹکٹوں پر کوئی اضافی کرایہ نہیں لیا جائے گا، جبکہ کوئی رقم واپس نہیں کی جائے گی۔ بھوپال پولیس نے مدھیہ پردیش کے جھبوا ضلع میں 9 افراد کو تبدیلی مذہب کے الزام میں گرفتار کیا ہے، جن میں سے 7 کا تعلق راجستھان سے ہے۔ پولیس نے ایک شخص کی شکایت پر جس کا تعلق وشوا ہندو پریشد سے ہے شکایت درج کرتے ہوئے 10 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ پولیس عہدیداروں نے بتایا کہ گزشتہ روز انہیں اطلاع ملی تھی کہ کچھ لوگ قبائلیوں کو عیسائی مذہب کی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پولیس کی ایک ٹیم اور چند مقامی افراد مونوپور گاؤں پہنچے اور وہاں دیکھا کہ راجستھان اور گجرات کے کچھ لوگ مقامی افراد کے ساتھ رابطہ قائم کرتے ہوئے لالچ کے ذریعے مذہب تبدیل کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس پر فوری 9 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ تریپورہ میں ہوئے مسلمانوں پر ظلم و تشدد اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف جمعے کو بعد نماز جمعہ رضا اکیڈمی کی جانب سے مہاراشٹر کے 3 بڑے شہروں میں دھرنا منظم کیا گیا، جس میں ناندیڑ بند کا اعلان بھی کیا گیا تھا، جو 100% کامیاب رہا۔ دیگلور ناکا حیدرباغ روڈ پر منعقدہ دھرنے کو مجلس اتحاد المسلمین، کانگریس، این سی پی اور ونچت بہوجن اگھاڑی کی بھی تائید حاصل تھی۔ دھرنے میں ہزاروں مسلمانوں نے شرکت کی، جس کو مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین نے مخاطب کیا۔ دھرنے کے اختتام پر مسلمانوں سے پرسکون رہنے اور اپنے گھروں کو روانہ ہونے کی اپیل کی گئی تھی، تاہم واپسی کے دوران چند شرپسند عناصر نے نعرے بازی کی اور پولیس کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا، جس کے بعد پولیس نے ہجوم کو قابو میں کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کے شل داغے۔ جلد ہی شہر کے سیاسی ذمہ داران نے موقع پر پہنچ کر احتجاجیوں کو پرسکون رہتے ہوئے اپنے اپنے علاقوں میں جانے کی اپیل کی، جس پر احتجاجی وہاں سے چلے گئے۔ چند مقامات پر سنگباری کی وجہ سے کچھ دکانوں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ اس واقعے میں کسی پر کوئی مقدمہ درج نہیں کیا گیا ہے۔ واقعے کے چند گھنٹوں بعد مہاراشٹر کے وزیر داخلہ دلیپ پاٹل نے ایک ویڈیو خطاب میں کہا کہ حالات قابو میں ہیں اور لوگوں سے امن برقرار رکھنے کی اپیل کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تشدد کے ذمہ داروں کو بخشا نہیں جائے گا۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ ان کی پارٹی کے نظریات ایک خوبصورت ہیرے کی طرح ہے جو بی جے پی کی سیاہی کو دور کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہندو اور ہندوتوا 2 مختلف نظریات ہیں۔ وردھا میں اے آئی سی سی کے 4 روزہ تربیتی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ ہمیں اس بات کو قبول کرنا ہوگا کہ ہندوستان میں 2 نظریات ہیں، ایک کانگریس کا نظریہ اور دوسرا آر ایس ایس کا نظریہ۔ ہمیں اس بات کو بھی قبول کرنا ہوگا کہ بی جے پی اور آر ایس ایس آج کے ہندوستان میں نفرت پھیلا رہے ہیں۔ کانگریس کے سابق صدر نے کہا کہ زعفرانی تنظیم نے میڈیا پر مکمل قبضہ کر رکھا ہے۔ بی جے پی ان لوگوں کو دور کر رہی ہے جو قوم پرست نظریہ رکھتے ہیں اور کانگریس پارٹی کے ساتھ ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ہمارا نظریہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور ہم بی جے پی کے نظریے پر چھا جائیں گے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ہندوتوا اور ہندوازم دو مختلف نظریات ہیں، ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا ایک سکھ یا ایک مسلمان کو زدوکوب کرنا ہندوازم ہے؟ دہلی میں بی جے پی کے ایک لیڈر پروین شنکر کپور نے اداکارہ کنگنا رناوت کے ملک کی آزادی پر ریمارکس کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان کے خلاف عدالتی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ دہلی بی جے پی کے ترجمان نے کنگنا رناوت کا تبصرہ مجاہدین آزادی کے قربانیوں کی توہین قرار دیا۔ اسی دوران مہیلا کانگریس کی جانب سے راجستھان میں کنگنا رناوت کے خلاف متعدد شکایتیں درج کی گئی ہے۔ اداکارہ کے خلاف جودھپور، جے پور، ادے پور میں شکایتیں پیش کی گئی ہے۔ جودھپور میں ٹی وی چینل کے خلاف بھی شکایت کی گئی۔ دریں مہاراشٹر بی جے پی کے صدر چندرکانت پاٹل نے کہا کہ ہندوستان کی جدوجہد آزادی کے خلاف اداکارہ کے منفی ریمارکس غلط اور افسوسناک ہیں۔ قومی اقلیتی کمیشن نے تریپورہ میں اقلیتی برادری کے مذہبی مقامات اور ان کے مکانات، دکانوں پر حملے اور اتر پردیش کے کاس گنج میں حوالات میں ہوئی ایک مسلم نوجوان کی موت کے معاملے میں متعلقہ ریاستی حکومتوں کو نوٹس بھیج کر ان سے جواب طلب کیا ہے۔ قومی اقلیتی کمیشن کے صدر نشین اقبال سنگھ لال پورہ نے صحافیوں کو بتایا کہ تریپورہ میں اقلیتی برادری کے مذہبی مقامات اور دکانوں میں توڑ پھوڑ کے واقعے کا از خود نوٹس لیتے ہوئے ریاست کے چیف سیکریٹری سے جواب طلب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس معاملے میں کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، کن دفعات کے تحت FIR درج کی گئی اور مستقبل میں ایسے واقعات دوبارہ نہ ہونے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے، اس حوالے سے بھی رپورٹ طلب کی گئی ہے۔ لال پورہ نے کہا کہ اتر پردیش کے کاس گنج میں الطاف کی پولیس حراست میں موت کے معاملے میں ریاست کے چیف سیکریٹری اور پولیس ڈائریکٹر جنرل سے بھی جواب طلب کیا گیا ہے۔ ملک میں خاطر خواہ کووڈ ویکسین کی پیداوار اور دنیا کے کئی حصوں میں کورونا کی وبا دوبارہ پھیلنے کے درمیان حکومت ہند نے کہا ہے کہ ملک میں کورونا ویکسین کی تیسری خوراک یعنی بوسٹر ڈوز کی اجازت دینے میں جلد بازی نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے وہ 100% آبادی کی ٹیکہ اندازی پر زور دے رہی ہے۔ مرکزی صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر مانسک مانڈویا نے حال ہی میں کووڈ ٹیکہ اندازی سے متعلق ایک اجلاس میں کہا کہ تیسری خوراک دینے سے متعلق کوئی بھی فیصلہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ماہرین کی سفارشات کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد کووڈ ویکسین کی پہلی اور دوسری خوراک پوری اہل آبادی کو دینا ہے۔ حکومت تیسری خوراک دینے کے حوالے سے کوئی براہ راست فیصلہ نہیں کرے گی۔ NCP نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ فلمی اداکارہ کنگنا رناوت کو عطا کردہ پدم شری کا اعزاز واپس لے لیا جائے، کیونکہ انہوں نے آزادی کے بارے میں متنازع ریمارکس کیے ہیں۔ سخت ترین تنقید کرتے ہوئے NCP ترجمان نواب ملک نے کہا کہ اس اداکارہ نے زائد ڈوز استعمال کر لیا ہے۔ نواب ملک نے کہا کہ ہم اس بیان کی شدید مذمت کرتے ہیں جس سے لاکھوں مجاہدین آزادی کی اہانت ہوئی ہے۔ گاندھی جی سے لے کر دوسرے مجاہدین آزادی جنہوں نے آزادی کے لیے ایک لمبے عرصے تک جنگ لڑی تھی، ان سب کی اہانت ہوئی ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کنگنا رناوت سے پدم شری کا اعزاز واپس لے لیا جائے اور اس کے خلاف مجاہدین آزادی کی اہانت پر کیس کا اندراج عمل میں لایا جائے۔ سعودی عرب نے شاندار صلاحیتوں اور نایاب شعبوں سے وابستہ غیر ملکیوں کو سعودی شہریت دینے کا اعلان کیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے شاہی فرمان جاری کیا گیا ہے، جس کے مطابق شاندار صلاحیتوں اور نایاب شعبوں سے وابستہ غیر ملکیوں کو سعودی شہریت دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ شاہی فرمان کے مطابق شریعت، طب اور سائنس میں نمایاں کارکردگی والے غیر ملکی افراد سعودی شہریت کے اہل ہوں گے۔ اس کے علاوہ ثقافت، اسپورٹس اور ٹیکنالوجی میں بھی نمایاں کارکردگی دکھانے والے غیر ملکی بھی سعودی شہریت کے اہل قرار دیے جائیں گے۔ شاہی فرمان میں کہا گیا ہے کہ سعودی شہریت ویژن 2030 کی پالیسی سازی کے عین مطابق پیش کی جا رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات، بحرین، اسرائیل، امریکہ نے بحیرہ حمر میں کثیر الملکی بحری سیکورٹی آپریشنز مشقیں شروع کی ہے۔ دونوں خلیجی ملکوں کی امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ یہ پہلی اعلانیہ فوجی مشق ہے۔ خبر رساں ایجنسی رویٹرز کے مطابق اسرائیلی بحریہ کے ایک افسر نے اس فوجی مشق کے بارے میں نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے سربراہی میں اس طرح کے فوجی تعاون سے خطے میں ایران کے طاقت کے مظاہرے کا مقابلہ کرنے میں مدد ملے گی۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین نے گزشتہ برس امریکہ کی ثالثی میں کیے گئے ابراہیمی معاہدے کے تحت اسرائیل کے ساتھ اپنے معمول کے تعلقات قائم کر لیے تھے۔ یہ معاہدہ ایران کی جانب سے لاحق مشترکہ خطرات کا مقابلہ کرنے اور اقتصادی فوائد کے حصول کی امید میں کیے گئے تھے۔ تلنگانہ راشٹر سمیتی پارٹی نے ریاست میں کسانوں کی جانب سے کاشت کردہ دھان کی خریدی کے لیے مرکزی حکومت پر دباؤ بنانے ریاست بھر میں احتجاجی دھرنے منظم کیے۔ ضلع ہیڈ کوارٹرز پر منعقدہ دھرنوں کی ارکان اسمبلی نے قیادت کی۔ TRS قائدین کی جانب سے بیل بنڈیوں، ٹریکٹرز اور موٹر سائیکلوں پر ریلیاں منظم کی گئی۔ ریاستی وزیر اور ورکنگ پریزیڈنٹ KTR نے کہا کہ علیحدہ تلنگانہ ریاست حاصل کرنے کے لیے مرکزی حکومت کی گردن مروڑی گئی۔ دھان کی خریدی کے لیے BJP کی گردن مروڑی جائے گی۔ ریاستی وزیر فائنانس و صحت T ہریش راؤ نے کہا کہ BJP حکومت کے خلاف جنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔
قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوئل نے کہا کہ قانون کی حکمرانی کے بغیر کسی ملک کی تعمیر نہیں ہو سکتی جہاں لوگ اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے اور جہاں قانون کا نفاذ کمزور ہو، رشوت خوری اور جانبداری ہو۔ انہوں نے نیشنل پولیس اکیڈمی حیدرآباد میں تربیت کی تکمیل کرنے والے IPS عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قوانین کے نفاذ کے ذریعے ملک کی تعمیر میں ان کو اہم رول ادا کرنا ہوگا۔ جمہوریت کا جوہر بیلٹ باکس پر منحصر نہیں ہے، یہ عوام کی جانب سے بنائے گئے قوانین پر منحصر ہیں جن کا انتخاب ان بیلٹ باکس کے ذریعے ہوتا ہے۔ آپ قوانین نافذ کرنے والے ہیں۔ IPS کے 73ویں بیچ کے جملہ 132 تربیت کی تکمیل کرنے والے عہدیداروں کے علاوہ بھوٹان، مالدیپ اور نیپال کے 17 عہدیداروں نے پہلے مرحلے کی 46 ہفتوں کی تربیت کی تکمیل اس اکیڈمی میں کی ہے۔ حیدرآباد میں کل ہند صنعتی نمائش جنوری 2022 میں منعقد کیے جانے کا امکان ہے کیونکہ نمائش سوسائٹی نے سالانہ ہونے والے اس ایکسپو کے لیے ریاستی حکومت سے اجازت کے سلسلے میں درخواست داخل کی ہے۔ نمائش سوسائٹی نے کووڈ وبا کے پیش نظر جاریہ سال کے اوائل میں اس سالانہ نمائش کو معطل کر دیا تھا۔ نمائش سوسائٹی کے سیکریٹری پربھاس شنکر نے کہا کہ موجودہ صورتحال پر غور کرتے ہوئے ہم پرامید ہیں کہ حکومت جنوری 2022 میں نمائش منعقد کرنے کی اجازت دے گی۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی جانب سے 15 نومبر سے بہادر پورہ جنکشن پر ملٹی لیول فلائی اوور گریڈ سپریٹر کی تعمیر کے آغاز کے پیش نظر سائبرآباد ٹریفک پولیس نے 90 دن تک اس علاقے کے علاوہ اطراف و اکناف چند ٹریفک تحدیدات عائد کیے ہیں جن کا اطلاق 15 نومبر سے شروع ہوگا۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ برہ بہادر پورہ آرام گڑھ سے پرانا پل ہیوی گاڑیوں اور RTC بسوں کو آنے کی اجازت نہیں رہے گی اور اس کاموں کی تکمیل تک ان گاڑیوں کا رخ متبادل روٹس کی طرف موڑا جائے گا جن میں مائلاردیوپلی، بنڈلاگوڑا، محبوب نگر چوراہا، چنن گٹا، سعید آباد اور نلگنڈا چوراہا شامل ہیں۔ عام ٹریفک بشمول لائٹ موٹر وہیکلز یعنی کاریں، آٹو اور موٹر سائیکل وغیرہ کو سردار ولبھ بھائی پٹیل نیشنل پولیس اکیڈمی سے بہادرپور کی سمت آرام گڑھ سے پرانا پل آنے کی اجازت رہے گی۔ سائبرآباد ٹریفک پولیس نے عوام سے خواہش کی کہ وہ ان کاموں کی تکمیل تک پولیس کے ساتھ تعاون کریں۔ اسدالدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے چین کی جانب سے ہندوستانی سرحد پر LAC میں قبضے سے متعلق بھارت کے وزارت خارجہ اور چیف آف ڈیفنس اسٹاف کے درمیان متضاد بیانات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہماری کس طرح کی بے خبر حکومت ہے۔ بھارت پر وزارت خارجہ کا ترجمان LAC پر چین کے قبضے سے متعلق ایک بیان دیتا ہے تو چیف آف ڈیفنس اسٹاف اس سے مختلف بیان دیتا ہے جو ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہے۔ اسدالدین اویسی نے وزارت خارجہ اور چیف آف ڈیفنس اسٹاف کے متضاد بیانات سے متعلق سرکردہ انگریزی اخبار میں تفصیلات کی اشاعت پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنے ٹویٹ میں یہ بات بتائی۔ اویسی نے کہا کہ ایک بڑے بحران کے وقت قومی سلامتی کے بارے میں اس طرح کے حالات ہیں۔ صدر مجلس نے کہا کہ ہم وزیر اعظم کی زیر قیادت اس حکومت سے اس سے بہتر اور کیا توقع کر سکتے ہیں کہ خود وزیر اعظم نے چین کے قبضے سے متعلق کہا تھا کہ کوئی ہماری سرحد میں نہیں گھسا اور جب ان کی بات غلط ثابت ہوئی تو وہ خاموش ہو گئے۔ اویسی نے کہا کہ اس صورتحال پر غور کریں کہ چین اور ہمارے دوست و اشتراک کرنے والے ممالک ہمارے ملک کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے۔ پنجاگٹا شمشان گھاٹ کے قریب سڑک کی توسیع کے کاموں کے پیش نظر وہاں کے 1000 mm قطر والے وال کی تبدیلی کا کام کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ صفدر نگر کے حدود کے نالا کراسنگ کے 1000 mm قطر والے PSP پائپ لائن کی تبدیلی کے کام کیے جا رہے ہیں جس کے پیش نظر 15 نومبر کو صبح 6 بجے سے اگلے دن 16 نومبر کو صبح 6 بجے تک ایراگڈا، بنجارا ہلز، یلا ریڈی گوڑا، SR نگر، وینگل راؤ نگر، سوماجی گوڑا، وینکٹ گری سیکشن، پانڈو نگر، KBR نگر اور دیگر علاقوں میں آبی سربراہی متاثر رہے گی۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تو میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت طلب کرتا ہوں، تو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔